بسم الله الرحمن الرحيم يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کی گفتگو میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شان وہ عظمت کہ جو عقیدہ توحید کے باب میں جس کو سمجھنا لازم ہے اور وہ شانیں اور عظمتیں جو ہیں وہ کسی طور پر بھی کسی بھی مخلوق کے لیے کبھی بھی ان کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی شان ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ قدیم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ مستقل بذات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ واجد الوجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک جو وہی الہ اور معبود ہے. اس کے علاوہ بھی عقیدہ توحید کے باب میں بہت ساری علمی چیزیں ایسی ہیں جن کا بیان جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، مگر ہوگل جو چیزیں شان الوہیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے ساتھ ایسی ہیں کہ جو کسی طور پر مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی، ان کا ہم نے بیان جو ہے وہ کل کیا تھا. آج سے ہم اس پہلو کا جائزہ لیں گے جس کو عام طور پر بعض اوقات غلط فہمی کی بنیاد ہمارے لوگوں میں بن جاتی ہے اور اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ عقیدہ توحید میں جو
کسی قسم کی جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. وہ مقام جس مقام پہ غلط فہمی آ کے ڈیولپ ہو جاتی ہے, غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے, وہ عام طور پر ہے توحید فی الصفات کے باب میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کے حوالے سے بعض اوقات ایسی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے مسلمانوں کے اندر کہ جس وجہ سے اللہ کریم ہزار بار معافی عطا فرمائے اب تو فرقہ واریت کی بڑی بنیاد جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہیں. یہ پہلو جو ہے یہ آج کی گفتگو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی صفات. اب اس ساری ڈسکشن میں یہ بات بڑی مین اور اہم سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی صفات ایسی ہیں جن کا اطلاق اس کی مخلوق پر بھی بظاہر کیا جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی شان کے باب میں بھی ان صفات کا بیان اپنی کتاب میں فرماتا ہے اور ان صفات کو اپنے علاوہ اپنی مخلوق کے لیے بھی بیان فرما دیتا ہے. اور جس شخص کو یہ بات قرآن حدیث سے جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی تو اس کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کنسپٹ کو اور عقیدہ توحید کی اس بات کو کہ جس میں عام طور پر اب غلط فہمی کی برمار ہوتی چلی جا رہی ہے اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی وہ شخص جو ہے وہ انشاءاللہ کبھی بھی نہ پھنسے گا اور ہمیشہ ہدایت پر انشاءاللہ قائم رہے گا. ایک لفظ کا ایک ہے کہ صفت اللہ کے اپنی خود بیان فرماتے ہیں اور پھر اسی صفت کا اطلاق جو ہے اب ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت خالق کائنات خود بیان فرماتے ہیں وہ صفات تمام تر جو ہیں وہ حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی صفات ہیں. اس کو کہتے ہیں علماء کی اصطلاح میں حقیقت اور مجاز کا فرق. کس چیز کا بولیے؟ حقیقت اور مجاز کا فرق. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات حقیقی طور پر ہیں اور مخلوق کے لیے وہ صفات ثابت ہوتی ہیں مگر مجازی طور پر ثابت ہوتی ہیں. یہ حقیقت اور مجاز کے فرق کو اگر آپ قرآن مجید کی روشنی میں سمجھ لیں تو پھر کبھی بھی آپ کو اس نظریہ کے اوپر اور اس بات کے اوپر کبھی بھی کسی شک و شبہ میں آپ کبھی بھی مبتلا نہیں ہو سکتے. اور حقیقت اور مجاز کیا ہوتا ہے اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ یہ لفظ بار بار یوز ہو تو آپ کو مطلب یاد ہے کہ حقیقت اور مجاز ہوتا کیا ہے ایکچولی بیسکلی طور پر. اب مثال کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ ایک جانور ہے جس کو ہم شیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیے؟ شیر. جب آپ نے شیر کا لفظ بولا نا یا کہیں پہ پڑھا تو آپ کو پتا کہ شیر ایک ایسا جانور ہے کہ جو جنگل میں رہتا ہے عام طور پر اور چڑیا گھر میں تو زو میں تو پکڑ کے لاتے ہیں اسے. وہ رہتا جنگل میں ہے اور اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں, دم ہوتی ہے, بہت بڑا اس کا چہرہ ہوتا ہے, گردن کے اوپر بڑے بڑے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں اور پھر اس کی ایک خاص آواز ہوتی ہے جسے شیر کی دھاڑ بولتے ہیں اردو کے اندر. گرجدار اس کی آواز ہوتی ہے, شکار کرتا ہے, گوشت کھاتا ہے. یہ ساری صفتیں اس جانور کی ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ شیر اسے کہتے ہیں. اس کے اندر ایک اور خوبی ہے. خوبی اس کی یہ ہے کہ شیر جو ہے وہ جرت اور بہادری اپنے اندر بڑی رکھتا ہے اور جنگل کے جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان کے اندر وہ بہادر جانور کے طور پر اتنا فیمس اور پاپولر ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے اپنی جرت اور بہادری کی وجہ سے. جنگل میں تو گیدڑ میں بھی رہنا ہے, ہرن میں بھی رہنا ہے, ہاتھی میں بھی رہنا ہے, سارے جانور وہاں پر ہوتے ہیں. لیکن ایک شیر چونکہ بہادری میں بڑا ممتاز ہوتا ہے
آپ نے اس ایک صفت بہادری کی وجہ سے وہ سارے جنگل پر حکومت کرتا رہتا ہے. اب اتنی بات تو آپ سمجھ گئے. اب ابھی چلیے حقیقت اور مجاز میں کیا فرق ہے. کوئی انسان ہو وہ بڑا بہادر ہو, بڑا جرأت مند ہو, اور صفت و بہادری و جرأت اس کے اندر جب بہت زیادہ ہو تو اس کو عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے ہماری زبان میں, اور ہر زبان میں دنیا میں اسی طرح ہے. ہم کہتے ہیں یار فلاں بندہ تو اینڈ شیر ہو گئے کہ نہیں کہتے, بولیے کہتے ہیں وہ تو شیر ہے. اب جب انسان کو شیر کہا گیا نا تو بیوقوف ہی مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھائی اگر اس کو ہم نے شیر کہہ دیا تو اب آپ اس کی 4 ٹانگیں بھی ہمیں دکھائیں آ کے, اس کی گردن پر لمبے لمبے سنہری بال بھی آپ ہمیں دکھائیں, اور اس کی دھاڑ بھی ہمیں سنائیے, لیکن آپ اس کی 4 ٹانگیں ہیں, نہ اس کی دم ہے, نہ اس کی گردن پہ لمبے لمبے بال ہے, نہ یہ جنگل میں رہتا ہے, یہ تو اس میں رہتا ہے. یہ تو شیر, اس کو آپ نے شیر کیوں کہہ دیا؟ اب اس کو شیر اس لیے کہا ہے کہ اس کے اندر ایک صفت ایسی ہے جو کہ اس کی صفت کی طرح کی ہے. اب بات سمجھیے. اب وہ شیر جو ہے جو جنگل کا جانور, اس کو شیر حقیقی معنوں میں کہا جاتا ہے, اور یہ جو انسان کو کہا گیا کہ یہ ایک شیر ہے, یہ شیر کی طرح بہادر ہے. اب جب اس کو شیر کہا تو یہ کہتے ہیں یہ حقیقت نہیں, یہ کیا ہے بولیے, یہ مجاز ہے, یہ مجازی معنی میں بولا جاتا ہے. یعنی اس کے اندر ایک صفت اتنی ہو گئی کہ وہ صرف یوں لگے وہ شیر کی طرح بہادر ہے اور جرأت مند ہے. انسان کی اولاد جو ہے وہ بڑی پیاری ہوتی ہے, اور عام طور پر ماں باپ جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی میری اولاد تو ایسی ہے جیسے چاند ہوتا ہے. جیسے کیا ہوتا ہے؟ چاند ہوتا ہے. اب جب آپ نے کسی کو چاند کہہ دیا تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اب یہ دکھاؤ کہ اس کی جو ہے وہ آسمان والا چاند ہے اور یہ سورج کے نور سے چمکتا ویسے یہ چمک نہیں سکتا, اور دن کو نظر نہیں آتا, یہ صرف رات کو نظر آئے گا. نہیں, وہ جو چاند کی چمک ہے اس سے ایک مناسبت ہوتی ہے بچے کے حسن کے ساتھ. اولاد اس طرح پیاری لگنے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی فلاں کی اولاد تو چاند کی طرح پیاری ہے. اب یہ نہیں مطلب کہ اس کو اوپر فضا میں یا تو گھومنا بھی چاہیے تو پھر وہ چاند کہلائے گا, نہیں, کیونکہ اس کو کہتے کہ وہ چاند حقیقت میں چاند ہو, اور جب اولاد کو چاند کہا گیا تو یہ مجازن چاند ہے. اس کے اندر ایک صرف حسن خوبی کی ایسی پائی جاتی ہے جیسے چاند کے اندر ہوتی ہے. یہ حقیقت اور مجاز کا فرق ہوتا ہے. اب اگر آپ اس وضاحت کو سمجھ گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو اس بات کو سمجھنے میں مشکل نہ پیش آئے گی کہ اللہ کریم کی بلا تشبیہ و بلا مثال, بلا تشبیہ و بلا مثال, بلا تشبیہ و بلا مثال, اللہ کریم کی جو صفات ہوتی ہیں ان کا جب ذکر قرآن مجید میں کیا جاتا ہے, احادیث طیبات میں کیا جاتا ہے, تو ظاہراً تو الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں, ظاہراً الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اپنی حقیقت پر محمول ہوتی ہیں. وہ شان حقیقت کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے, اور اسی کی صفات جب وہ خود استعمال فرماتا ہے اپنی کتاب کے اندر اپنی مخلوق کے لیے, خود استعمال فرماتا اپنے بندوں کے لیے, تو بندوں کے اندر اس شان کا کوئی نہ کوئی ظہور ایسا پایا جاتا ہے. اس لیے وہی شان انہی ظاہری الفاظ کے ساتھ بول دی جاتی ہے, مگر بولنے کے باوجود وہ حقیقت ہے اور یہ مجاز ہوتا ہے. حقیقت حقیقت اپنی جگہ پر اور مجاز مجاز ہے, مگر لفظی طور پر بولنے میں شریعت نے کبھی بھی منع نہیں کیا. وہ لفظ بولے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ, مگر وہ مجازن بولے جاتے ہیں, حقیقتاً بولے نہیں جاتے, مگر بولنا منع نہیں کیا گیا. اس کی چند دلائل جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم ذکر کریں گے, کچھ کل کا بھی ذکر کریں گے, تاکہ یہ بات جو ہر ایک کو کلیئر ہو جائے. اب قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جہاں سے ہم نے قرآن مجید کو شروع کیا کون سی ہے؟ بولیے کون سی آیت ہے پہلی؟ الحمدللہ پڑھیے رب العالمین. کہ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا. اب یہاں سے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے, اور پہلی صفت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک کے اندر جو اپنی بیان فرمائی وہ ہے اللہ کریم کی صفت ربوبیت. کون سی صفت بولیے؟ صفت ربوبیت. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری تعریف ہماری ہی ذات کے لائق ہے. کیوں؟ کہ ہم رب ہیں سارے جہانوں کے لیے. یہ وہ پہلی آیت پاک ہے. ہم نے ایک آیت کا تو حوالہ نہیں دے سکتے. قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر اللہ کریم نے اپنی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ میں ساری کائنات کا رب ہوں. ساری کائنات کا کیا ہوں؟ بولیے رب ہوں. اب رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا. اس کا مزید وضاحت جو ہے جو علماء نے فرمائی کہ درجہ بدرجہ تربیت کر کے کمال تک پہنچانے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. وہ درجہ بدرجہ تربیت کر کے جس طرح جب ہم چھوٹے تھے تو ہم بات کے سننے میں امتیاز نہیں تھے کر سکتے، بات کر نہیں تھے سکتے، اپنے پاؤں پہ چل نہیں تھے سکتے. وہ جو خرابے ہوا کرتا تھا ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ، اس کو آہستہ آہستہ تربیت کر کے کھڑا کر دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے، اس کو رب کہتے ہیں. وہ جو بول نہیں تھا سکتا، جو اپنی ماں سے بھی اپنی غذا نہیں تھا مانگ سکتا بلکہ رو کے مانگتا تھا، اس کو رب کریم ایسے الفاظ سکھا دیتا ہے حتیٰ کہ وہ عظیم جو ہے وہ مقرر تک بن جاتا ہے. یہ اس کی شان ہے. کہ کبھی انسان کو ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں سے بھی غذا مانگ نہیں سکتا، روتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے اس کو غذا دینی ہے. اور کبھی وہی انسان اچھی خاصی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. کبھی یہ جو پاؤں کے بل ہاتھوں کے بل چلتا ہے، یہ تو کھڑا ہو جاتا ہے، ایتھلیٹ بن کے دوڑنے لگتا ہے. یعنی ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر پہاڑ تک درجہ بدرجہ تربیت کر کے کمال تک پہنچانا، اس کو شان ربوبیت کہتے ہیں. شان، یہ اللہ کریم کی شان ہے جس کے جلوہ گر سارے انسان ہوتے ہیں. اچھا، یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ رب ہے. بولیے اللہ کیا ہے؟ سارے بولیے اللہ کیا ہے؟ رب ہے. اب اگر اسی صفت کا اطلاق اب جو ماحول دور حاضر کے اندر آ گیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. بھائی آپ نے فلاں کو بھی رب کیا دیتے، وہ بھی رب ہے. یہ مسئلہ نا آج کل کا. جی آپ نے فلاں کو حضرت سیدنا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور داتا صاحب کا نے داتا کیوں کہہ دیا؟ بھائی دینے والا تو اللہ. یہی مسائل ہے نا آج کل کے. اولیاء کو داتا صاحب نہ کہو، خواجہ غریب نواز کو خواجہ غریب نواز نہ کہو، بابا گنج شکر کو بابا گنج شکر نہ کہو. بھائی اولیاء کے القابات تک اب توحید نیچے اتر آئی ہے. اب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن مجید میں سب سے پہلی آپ نے اللہ کی وہی تعریف کروا کہ میں رب ہوں، اور پھر اسی صفت کا اطلاق اللہ کریم خود مخلوق پر بھی فرما دیں، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بات اصل میں ہے کیا. اب آپ کو اگر اتنا پتہ چلے کہ اللہ کریم نے خود مخلوق میں سے بندوں کو بھی رب کے لقب سے نوازا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ معاذ اللہ یہ شرک ہو گیا؟ بولیے نہیں ہوگا. میں ظاہر کرتا ہوں، آپ پڑھیے سورہ یوسف کو. سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 ہے اور 42 ہے. یہ اس سیاق و سباق میں، اس بیک گراؤنڈ میں ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں قید ہیں، اور قید کے دوران آپ کے جو جیل کے کچھ ساتھی ہیں انہوں نے خواب دیکھا. دو ساتھیوں نے خواب دیکھا، تو اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں تعبیر بتائیے کہ ہمارے خواب کی تعبیر کیا ہے. اب بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے آیت نمبر 41 اور 42. حضرت یوسف علیہ السلام انہیں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے لیے فرماتے ہیں. حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے جیل خانے کے ساتھیوں، اے میرے پریزن کے قید کے ساتھیوں. اس کی تعبیر یہ ہے اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اب میں بالکل لفظی ترجمہ کرنے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا. فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بتائی کو خواب کی کہ فرمایا اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم میں سے ایک جو ہے وہ رہا ہو جائے گا
اور رہا ہو کے کرے گا کیا؟ فیسقی، پس وہ پلائے گا، وہ شراب پلائے گا ربہ، اپنے رب کو۔ حال خاموش ہو گیا نا، ہزاروں کو اتنا کا عجیب ہر طرف خاموشی ہو جائے، اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، باتیں سننا شروع کر دیں ان کی جن کو اللہ کریم نے شاید توفیق ہی نہیں دی کہ وہ سمجھتے اس کتاب کو پہلے پھر بات کیا کرتے ہیں۔ آپ ان کو تعبیر یہ بتا رہے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص جو وہ رہا ہو جائے گا، اور رہا ہو کر جا کے فیس کی پس وہ پلائے گا خمر شراب، ان دونوں کو ملنا لگے گا ربہ، اپنے رب کو۔ اب وہی صفت جو پہلے اللہ کریم نے اپنے لیے بیان کی، اس مقام پر ربہ کا مطلب مفہوم مانا ہے کہ اپنے بادشاہ کو۔ اس جگہ بھی مطلب رب نہیں ہے، لفظ وہی ہے، مگر فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص رہا ہو جائے گا، رہا ہو کے وہ جا کے شراب پلایا کرے گا، اس کی ڈیوٹی لگ جائے گی بادشاہ کے ساتھ، اور وہ شراب پلائے گا اپنے بادشاہ کو، مگر لفظ فرمایا فیسقی ربہ خمرا، فرمایا تم میں سے ایک اپنے رب کو جا کے شراب پلایا کرے گا۔ یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، قرآن مجید کو فرما رہا ہے۔ سو بادشاہ کو رب کیوں کہا؟ بادشاہ کو اس لیے رب کہا کہ بادشاہ ظاہری وسیلہ ہے عوام کو تارنے کا، عوام کی بہتری کا، ان کی فلاح کا، ان کے لیے اچھے منصوبے بنانے کا، جس کے لیے عوام کی پرورش ہوتی ہے۔ بادشاہ منصوبہ جات بناتے ہیں، عوام کی بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس سے عوام کی زندگی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ پرورش پاتی رہتی ہے۔ سو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو شان ربوبیت ہے وہ اپنی حقیقت پر ہے، وہ کیا بولی اپنی حقیقت پر ہے کہ وہ رب ہے اور حقیقی طور پر رب ہے۔ اب اللہ کریم نے خود جو بادشاہ کے لیے رب کا لفظ اور رب کا لقب استعمال کیا، وہ اس لیے کہ بادشاہ اس لیے رب ہے کہ اس کے ذریعے سے ظاہری طور پر سارے لوگوں کی پرورش ہو رہی ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بولو آج حکومت کو ٹیکس لگایا وہ تو زندگی مشکل نہ ہو جائے گی، اور اگر کوئی ٹیکس میں چھوٹ دے تو زندگی آسان نہ ہو جائے گی؟ یہ پرورش ہے ایک بادشاہ کی، ایک حکمران کی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کے لیے یہ لفظ قرآن مجید استعمال فرما رہے اللہ کریم کہ فرمایا کہ تم میں سے آزاد ہو گئے تو جا کے شراب پلایا کرے گا اپنے رب کو، مراد اپنے بادشاہ کو۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، فرمایا دوسرا، فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور فرمایا دوسرا جو ہے وہ پھانسی چڑھا دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے گوشت کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، یہ وہ اس بات کا قطعی فیصلہ کر دیا گیا جو تم دریافت کر رہے ہو۔ اسے آگے سنیے، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ۔ اب اللہ کے فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے دونوں کو تعبیر بتائی، ایک کو بتائی کہ تو پھانسی چڑھ جائے گا، دوسرے کو تعبیر بتائی کہ تو رہا ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جس شخص کے متعلق یہ گمان تھا کہ وہ رہا کر دیا جائے گا، اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو رہا ہو جائے تو میرا ذکر کرنے جا کے عند ربک، اپنے رب کے پاس جا کے میرا ذکر کرنا۔ کس کے پاس جا کے ذکر کرنا؟ اپنے، تو یہاں پہ رب سے کیا مراد ہے؟ اپنے بادشاہ کے پاس جا کے ذکر کرنا۔ آگے یہی آیت جاری ہے، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وہ آزاد تو ہو گیا، اپنے بادشاہ کے پاس اس ڈیوٹی پر بھی جا پہنچا، مگر جب پہنچا تو کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پر شیطان نے بلا دیا کہ وہ اپنے رب کے پاس جا کے اس کا وہ یوسف کا ذکر کرتا، وہ بھول گیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کئی سال تک مزید جیل کے اندر پڑے رہے۔ اب یہ دو آیتوں کے اندر یاد رکھیے، میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ان دو آیتوں کے اندر 3 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ مخلوق کے لیے اللہ کریم نے لفظ رب کا استعمال فرمایا، ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ ایک ہی مقام پر۔
اور تینوں مرتبہ ہوا یہاں پر لفظ رب سے مراد بادشاہ ہے. اس کو کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ لائق ہے ساری تعریفوں کے کہ وہ رب ہے سارے عالمین کا، مگر اس کے لیے جب لفظ رب بولا جاتا ہے تو اپنے حقیقی معنی میں بولا جاتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر رب ہے، وہ مستقل بذات رب ہے. اس کو ربوبیت اور پالنے کے لیے کسی کی احتیاج اور حاجت اور ضرورت نہیں ہے. وہ واجب الوجود ہے، وہ قدیم ہے، وہ الہ ہے اور اپنی ساری صفات میں مستقل بذات ہے. اور مخلوق کے لیے جب وہی لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس مخلوق کے اندر اس صفت کا کوئی نہ کوئی عکس پایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی عکس پایا جاتا ہے. اس ایک صفت کی وجہ سے چونکہ بادشاہ لوگوں کو پالنے پر معمول ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی عوام پلتی بڑھتی رہتی ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال فرما دیا. کون سا لفظ استعمال فرما دیا؟ رب کا لفظ استعمال فرما دیا. اب آگے آپ چلیے ایک مقام پر سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 24. اس مقام پر آیت نمبر 23 میں اور 24 میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ کریم نے مقام اور عظمت اور حقوق رائٹس جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں والدین کے. کس کے فرمائے بولیے؟ والدین کے حقوق جو ہیں اس مقام پر بیان کیے گئے ہیں. اس مقام پر خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 24 سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا بخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. فرمایا اور اے لوگو، اے اولاد، تم اس طرح کیا کرو کہ اپنے دونوں بازو، مراد یہ ہے کہ عاجزی انکساری اپنے والدین کے سامنے عاجزی اور انکساری رکھا کرو. اپنے دونوں بازو جھکا کے رکھو. مراد یہ کہ والدین کے سامنے جو ہے وہ اونچا نہ بولا کرو، نرم دلی اور عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے بازو جھکائے رکھو. والدین کا ادب کرو، احترام کرو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے بازو ان کے سامنے جھکائے رکھو. یعنی بلا وجہ والدین سے ڈسکشن نہ کرتے پھر. یہ اللہ کے دین کا حکم ہے اولادوں کے لیے. تو دور تو وہ آ جانے کے والدین اپنی سگی اولاد کو کہ بیٹا اس صوفے پہ نہ بیٹھو، اس صوفے پہ بیٹھو، جو کسی بات پہ آدھا گھنٹہ ڈسکشن ہو جائے. ماں باپ نے ایسا بولا کیوں تھا ہمیں؟ آپ کو پتہ نہیں، یہ میری اپنی لائف ہے. یہاں سے بات شروع ہو جائے گی اور ختم ہوگی جا کے کسی جھگڑے اور فساد پر. اسلام ایسا نہیں. اللہ کریم نے والدین کے سامنے ادب اور احترام کا حکم دیا ہے. یہ وہ مقام ہے. فرمایا کہ والدین کے سامنے اپنے بازو جھکا کے ادب احترام کے ساتھ رکھو. یہ یعنی محبتاً اور کیا کرو. اور والدین کے لیے اللہ کریم